اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر اعمال کے بنانے کے تعلق سے، اعمال کے سنوارنے کے تعلق سے ایک موقع عنایت فرمایا ہے. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے: الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ آدمی کو اپنے کھیت میں وہی پھل ملتا ہے جس کی وہ بیج بوتا ہے. جیسے بیج بوئے گا ویسے پھل ملے گا. اور پھر ماشاءاللہ کھیتی کا سیزن ہوتا ہے، کبھی دھان کا سیزن، کبھی آم کا، کبھی املی کا. اور اس سیزن کے اندر وہ جو محنت کر لیتا ہے وہ کما لیتا ہے. سیزن چلا گیا تو پھر جس چیز کو یہ اگانا چاہے اسے اگا نہیں سکتا. ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا اور اس کا سیزن وہ موت کی آخری سانس ہے کہ موت کی آخری سانس کے آنے سے پہلے آدمی
جتنا محنت کرے، جتنا کوشش کرے، جتنا مجاہدہ کرے، اور جو کچھ کرنا ہے کر لے، جاگنا ہو جاگ لے۔ شاعر کہتا ہے جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، یعنی آسمان کے اس سائے کے نیچے جتنا جاگنا چاہتا ہے جاگ لے۔ اس لیے اہل علم حضرات نے کہا کہ یہ دنیا اپنے آپ کو تھکانے کی جگہ ہے، اور ایمان والا وہی ہوتا ہے جو عمل کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ تھک کر سو جاتا نہیں ہے، بلکہ تھک کر سو جاتا اس لیے ہے کہ اس تھکاوٹ کو دور کرے۔ عمل کرتے کرتے تھک جاتا ہے، تھکتے تھکتے پھر سے عمل کرتا ہے۔ جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اس افلاک کے سائے میں جتنا چاہے جو چاہے کمائی ہو سکتی ہے، لیکن جب جا کر آدمی خاک کے سائے تلے سو جائے گا، مٹی کے حوالے ہو کر سو جائے گا، قبر میں سو جائے گا، ایک ایک سبحان اللہ کا محتاج ہو جائے گا، ایک ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکے گا۔ اس لیے سیدنا شیر خدا حیدر کرار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ قبرستان سے گزرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے ساتھیوں ان قبرستان والوں سے پوچھو، ان کے پاس موقع ہی موقع ہے، فرصت ہی فرصت ہے، کوئی کام نہیں ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ پیٹ کا درد ہے، نہ سر کا درد ہے، اور کوئی بیوی بچوں کی ضرورت ہے، نہ کمائی ہے، نہ دھندا ہے، کیا یہ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ ساتھیوں سے پوچھ رہے، ساتھیوں سے بول رہے۔ پھر ساتھی خاموش، اور خاموش نگر والے قبرستان والے بھی خاموش۔ آپ نے فرمایا ان کو موقع چلا گیا، ہمیں موقع ہے کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کنارہ اختیار کر لیا، قبرستان سے ہٹے اور پھر 2 رکعت دوستوں نفل ادا کر لیا۔ صحابہ کا مزاج تھا۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس بات پر ابھارتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کون ہے مجھ سے چند اعمال کو سیکھ لے اور پھر اس پر عمل کرے۔ یہ 2 باتیں علماء نے فرمایا کہ ایک ساتھ ہیں کہ مجھ سے چند باتیں سیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں، اور پھر یہ باتیں دوسروں تک پہنچائیں ہیں۔ یہ دعوت تبلیغ ہے کہ دین پر عمل، دین سیکھو، دین پر عمل کرو، اور یہ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث میں آتا ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں۔ کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ بیوی کی کیا فکر کی، بچوں کی کیا فکر کی، اور اپنا خاندان جو تمہارے کنٹرول میں تھا، تمہارے ماتحتی میں تھا، ان کی دینی فکر تم نے کیا کی ہے۔ ایک باپ بچہ کام پر نہ جائے تو پورا گھر ٹوکتا ہے، باپ بھی ٹوکتا ہے، ماں بھی ٹوکتی ہے، یہ اور دیگر احباب بھی ٹوکتے ہیں۔ لیکن وہی ایک بچہ اللہ کے گھر نہ جائے، مسجد نہ جائے، نماز کو نہ جائے، فرمایا دینی احکامات پر نہ چلے تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور جب دین بنے گا تب جا کر دنیا بھی اچھی سے اچھی بنے گی۔ اگر دین نہیں بنے گا تو بظاہر یہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب اور ترقی پر نظر آئے گا، لیکن آپ کو ابھی کھانسی اٹیک نہیں ہوگی ہے تو وہ پلان ڈالے گا کہ اولڈ ہوم میں لے جا کر کب میرے باپ کو چھوڑ دوں، کب میری ماں کو چھوڑ دوں، اس کی کھانسی میرے نائٹ ڈیوٹی میں ڈسٹرب کر رہی ہے، اس کی کھانسی میری بیوی کے دن میں ڈسٹرب کر رہی ہے، اب اسے لے جا کر کہاں بزرگوں کے گھر میں پٹخ کر آؤں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہو رہا ہے اپنے اولاد کی، دین کی، اپنے اولاد کی آخرت کی، اپنے اولاد کی اخلاق کی، اپنے اولاد کی ایمان اور اعمال کی فکر میرے بزرگوں بہت ضروری ہے۔
بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات رکھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ آپ کی نصیحتوں کی باتوں کو میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں، حدیث کے علم میں، حدیث کے سیکھنے میں، حدیث کے عمل کرنے میں، احادیث کو جمع کرنے میں تمہاری حریص کو دیکھ کر، تمہارے حرص کو دیکھ کر، تمہارے تمنا کو دیکھ کر، تمہارے شوق کو دیکھ کر، تمہارے جذبے کو دیکھ کر مجھے یقین تھا کہ سب سے پہلے ابو ہریرہ تم ہی آگے بڑھو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس یونیورسٹی کے، اس اسلام کے سب سے پہلے مدرسہ صفہ، یہ آج بھی ماشاءاللہ عمرے کو لوگ جاتے ہیں، جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے تابع العمرہ، عمرے میں متابعت کرو، ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرنے کی کوشش کرو، فکر کرو، اس لیے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہو گئے ہوں گے، جتنی غفلتیں ہو گئی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ عمرہ یہ چھوٹا حج ہے۔ کیا مطلب؟ حج پر جو فضائل ہیں، حج پر جو مسائل ہیں، حج پر جو فضیلتیں ہیں، وہ عمرے پر بھی ماشاءاللہ حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اگر مکے والوں کو ان حجاج کا، ان معتمرین کا، عمرہ کرنے والوں کا، حج کرنے والوں کا ثواب معلوم ہو جائے اور ان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو مکے والے اپنے گھروں سے نکل کر ان حجاج کو نہیں، بلکہ حجاج جن سواریوں پر آ رہے ہیں، جن اونٹوں پر آ رہے ہیں، ان کو جا کر یہ بوسہ دینے لگے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی ماشاءاللہ یہ سواری پر سوار ہو کر جاتا ہے اللہ کے گھر پر عمرہ کے لیے، حج کے لیے، تو فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جو کوئی پیدل چل کر آتا ہے فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ سعادت رمضان میں ماشاءاللہ حاصل ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے عمرہ، رمضان کا عمرے کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے جسے طاقت دی ہے، جسے قوت دی ہے، اسے چند سالوں میں ایک مرتبہ عمرے کا سفر کرنا چاہیے۔ بہرحال بات آگے بڑھ گئی، فرمایا جب مدینہ منورہ حاضر ہوں گے، ریاض الجنہ کا اپائنٹ سسٹم آ گیا ہے، لوگ اتنی تعداد میں الحمدللہ آج اللہ کے گھر پر حاضری دے رہے ہیں۔ کاش وہ پورے کا پورا مجمع عمرے کے فضائل کو سیکھ کر، مسائل کو سیکھ کر، وہاں کی حقیقتوں کو لے کر، وہاں کے ادب کو لے کر، وہاں کے احترام کو لے کر، وہاں کے فضائل و مناقب کو لے کر جائے تو پھر ماشاءاللہ نور علی نور بن جائے گا۔ اٹھے بیٹھے غفلتوں میں جانا، بغیر سیکھے جانا، دو چیزیں ہیں۔ ایک مجمع وہ ہے جو وہاں جانے سے غافل ہے، اور دوسرا مجمع اللہ معاف فرمائے وہاں جا کر اعمال سے غافل ہے۔ تو ریاض الجنہ میں یہ اپائنٹ سسٹم ہے کہ سال میں ایک ہی مرتبہ اپائنٹ ملتا ہے۔ جب ریاض الجنہ کو دوستو حاضری کا موقع ہوتا ہے، باب النساء لیڈیز گیٹ سے جو ہے چھوڑا جاتا ہے، جیسے ہی داخل ہوں گے لیفٹ سائیڈ میں فرمایا وہ چبوترا موجود ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا، اور اصحاب صفہ کا یہ چبوترا جہاں 70 صحابہ بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، اس کے ٹاپ اسٹوڈنٹ، اس کے ٹاپ طالب علم سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہ چند باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ کہ تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا کہ تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ میرے بزرگوں، تقویٰ صرف چند چیزوں کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں جہاں کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ اعمال کرنے کے ہیں، وہی فرمایا چند اعمال سے بچنے کا نام بھی تقویٰ ہے۔ اتق المحارم، تمام حرام کاموں سے بچو۔ علماء نے لکھا ہے وہ چیزیں کھانے کے تعلق سے ہو
تو وہاں بچنا ضروری، پینے کے تعلق سے ہو تو وہاں بچنا ضروری، سونگنے کے تعلق سے ہو تو وہاں بچنا ضروری۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، یہ سونگنے کی، یہ نشہ لینے کی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی سرزمین بنگلور کا، شہر بنگلور کا، مشہور علاقے کا، جہاں مسلمانوں کی کثیر آبادی ہے، بیچنے والے گانجا اور نشے کی چیزیں دوستو مسلمان، خریدنے والے مسلمان، اور پھر اسے استعمال کرنے والے مسلمان، اور یہ حکومت کے لوگ، یہ پولیس لوگ دیکھ کر تماشا دیکھ کر چپ کے بیٹھ رہے ہیں۔ کوئی کسی کو جرم کے طور پر پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچنے والا مسلمان ہے، خریدنے والا مسلمان ہے، اور اس سے بڑی چیز اسے استعمال کر کر نوجوان ہلاک اور برباد ہو جائے۔ میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حرام چیزوں سے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں سے بچنے کو کہا۔ شراب بھی حرام نہیں ہے، ہر وہ چیز جو نشے کی حالت میں اور جو نشہ پیدا کرتی ہے، فرمایا وہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، امت کے نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے انجیکشن تو بھی ظاہر میں نظر آتا ہے، باٹل نظر آتا ہے، ٹیبلٹ میں دیا جا رہا ہے، چاکلیٹوں میں رکھ کر دیا جا رہا ہے، اور دوستو ایک بار یہ لت لگ جائے تو پھر اس نشے سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ زانی زنا کرتے کرتے جب طاقت ختم ہو جائے تو زنا سے ہٹ جائے، لیکن یہ نشہ والا مرتے مرتے بھی نشے کی حالت میں مرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بزرگوں، فرمایا اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کرو۔ اجاڑ ہو دنیا، ہمیں تھوڑے پیسے کم ہی کیوں کمانا ہے، ہم تھوڑا وقت کمائی کے لیے تھوڑا کم ہی کیوں نہ دیں، آدھا گھنٹہ پہلے گھر کیوں نہ آ جائیں، اور آ کر اپنی بیوی بچوں کو لے کر دین کا مذاکرہ کرو، دین سمجھاؤ، قبر سمجھاؤ، آخرت سمجھاؤ، میری بیوی، میرے بچوں، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کر کہو، مجھے تمہیں سب ایک دن یہ گھر چھوڑ کر جانا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ہمیشہ کی قبر میں جانا ہے، اور ہمیشہ کی آخرت میں پہنچنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، اور خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ اس کے لیے کیا تیاری کی؟ کیا آج ہمارے نمازیں ہوئی؟ کیا آج ہم نے اللہ کے احکامات پر چلے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے؟ عمرے پر جانے سے پہلے تھوڑا سوچ کر جانا کہ طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرا۔ آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو دوسری مرتبہ طائف کے میدان میں مسجد عداس جہاں پر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لولہان، آسمان کے فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، اور آسمان کے فرشتے اللہ سے اجازت مانگ کر، اے آپ اجازت دیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں۔ آسمان کے فرشتوں کو رونا آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حال، ارے اس سے بڑھ کر عتبہ ساری زندگی آپ سے بدلہ لینے کے پیچھے پڑا تھا، اسی کے باغ میں جا کر آپ بیٹھے ہیں، چاہتا تو آپ پوری طرح سے بدلہ لینے کا پورا موقع تھا۔ اس عتبہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں، محمد کا کیا حال بنا ہے، اور اتنا ترس آتا ہے دشمن کو کہ انگور توڑ کر پلیٹ میں رکھ کر اپنے غلام عداس کے ساتھ بھیجتا ہے، جا کر محمد بہت لولہان ہو چکے ہیں، انگور کھلا دو۔ میرے بزرگوں، احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، احد میں جا کر صرف فوٹو مار کر آنے کا کام نہیں ہے، اللہ کے نبی کی وہ زندگی کو یاد کرنا ہے، اور پھر لوہا سر پر گھسا اور خون سے رنگین ہو گئے۔ صحابہ کہہ رہے یا رسول اللہ اب تو ہاتھ اٹھا دیجئے، اب تو ان ظالموں کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صحابہ کی بات سن کر ہاتھ تو اٹھاتے ہیں، لیکن بد دعا کی جگہ دعا دیتے ہیں، اللہم اغفر قومی فإنہم لا يعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون۔
اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، مجھے جانتی نہیں ہے۔ اے اللہ میری اس قوم کی مغفرت کر دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، طائف میں پتھر کھا کر، احد میں لہولہان ہو کر، زخمی ہو کر جو اس امت کے لیے روئے ہیں، اس امت کے لیے تڑپے ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیا حق ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا سنتوں کی ادائیگی کے اندر کیا معاملہ کیا۔ بہرحال آپ نے فرمایا اتق المحارم، پہلی نصیحت کہ حرام چیزوں سے بچو، تکن عبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ابو ہریرہ، اللہ جو تمہارے حصے میں روزی تقسیم کر دے اس پر راضی رہنا سیکھ لو، تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ بہت بڑی بات ہے، حدیث میں آتا ہے ایمان کے بعد قناعت کی کسی کو نعمت مل جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قناعت کہتے ہیں کسے؟ آدمی ہاتھ پیر مار رہا، کوشش کر رہا، محنت کر رہا، مجاہدہ کر رہا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پاک اس کے لیے جو روزی اس کی تقدیر میں جو روزی لکھ دے اس روزی پر یہ راضی ہو جائے۔ وَأَرْضَاهُ اللَّهُ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ کی اس تقسیم پر، اللہ کی اس روزی پر راضی ہو جائے۔ ورنہ آدمی اب بھی اور بھی بٹورتے یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایک وادی کہتے ہیں ایک جنگل سونے کا مل جائے تو پھر دوسرے کے حرص میں پڑ جاتا ہے، دوسرا ملے تو تیسرے کے حرص میں پڑ جاتا ہے، اور جب تک قبر کی مٹی اس کا پیٹ نہیں بھرتی، فرمایا یہ حریص کا جو ہے پیٹ دنیا کی دولت بھر ہی نہیں سکتی۔ محنت و کوشش کے بعد اللہ پاک جو دے اس پر راضی رہنا۔ پھر آپ نے تیسری بات فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، ابو ہریرہ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آدمی یقیناً مسلمان بن جاتا ہے، لیکن دوستو مکمل بننے کے لیے، کوالٹی ایمان کے آنے کے لیے بہت سارے اعمال ہیں۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کو نفع پہنچانا۔ آخر درجہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کو ہماری کسی بات سے نقصان نہیں پہنچانا۔ اہل اللہ، اولیاء اللہ کتنا اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ میرا پڑوسی تکلیف سے بچے۔ دیوبند کے اندر ایک بزرگ تھے وہ آم کے زمانے میں آم کھانے کے بعد جتنا ہو سکے اتنے پڑوسیوں کو بھی دیتے، لیکن وہ آم کے چھلٹے اپنے شاگرد سے کہتے کہ دور لے جا کو بوری میں پھینک کو آؤ۔ اب شاگرد خادم جو حکم پورا کرتے، لیکن پوچھتے حضرت ایسی کوئی زہریلی چیز نہیں ہے کہ اتنی دور جا کر پھینک کر آئے ہیں، آپ اتنی دور پھینکنے کا حکم کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ حکم کر دیں تو میں گھر کے باجو میں یا گلی کے باجو میں پھینک دوں۔ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ آم کے چھلٹے کھا کر ہم آم کے چھلٹوں کو تو پھینک دیں گے، اگر یہاں سے کوئی غریب کا بچہ گزرے اور غریب گزرے، اس کی طاقت نہ ہو کہ آم خرید کر کھائے، اسے دیکھ کر دکھ ہوگا کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی آم کھاتا۔ اس تکلیف سے بھی بچانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی جگہ جا کر پھینک تاکہ کہیں کسی کی نظر اس پر پڑ کر اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دور تھا میرے بزرگوں کہ ایسے پڑوسیوں کی قیمت بھی لگائی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے گھر بیچا، بیچنے والا غیر تھا، اس نے گھر بیچا، اور اس وقت جو مارکیٹ چل رہا تھا تو 1000 دینار تھا، اور اس نے 2000 دینار جو قیمت لگائی۔ بھائی ریئل اسٹیٹ اتنا نہیں ہے نا، زمین کا مول سب کو معلوم ہے، بلڈنگوں کا مول سب کو معلوم ہے، تو کہیں کو 1000 کی جگہ 2000 بیچ رہا۔ وہ غیر کہتا ہے ہاں تو نے بالکل صحیح کہا، 1000 تو اس گھر کے ہے اور 1000 حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے پڑوسی کے ہیں۔ ایک دور تھا مسلمانوں کے پڑوسی ہونے کی قیمت لگائی جاتی، اور آج کا دور ہے
کہ مسلمانوں کو گھر دینے سے ڈرا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی بات فرمائی، وَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اپنے لیے جو چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے، وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا۔ میرے بزرگوں، کوئی اپنے لیے نقصان نہیں چاہتا، کوئی اپنے لیے بے عزتی نہیں چاہتا، کوئی اپنے لیے تکلیف نہیں چاہتا، اسی طرح دوسروں کے لیے بھی چاہنا، جی ان کی خیر خواہی چاہنا۔ فرمایا دنیاوی اعتبار سے خیر خواہی چاہنا، دینی اعتبار سے خیر خواہی چاہنا، ہر کار خیر میں، ہر دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یا نہیں ہو رہا ہے تو راستے ہموار کر دینا، راستے بنا کر دینا۔ ایک آدمی خود دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہا، دینی معاملے میں خرچ نہیں کر رہا، تو کم سے کم اپنے دوست احباب کو، اپنے اہل و عیال کو اس بات کی ترغیب دینا، تنگ نظری نہیں ہونا، دائرہ باؤنڈری ڈال کر نہیں بیٹھنا، میں مسجد کو گیا تو بس، جمعہ کو چندہ دیا تو بس، رمضان میں زکوٰۃ نکالا تو بس، دوسرا کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تنگ دستری نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین کے کاموں میں رکاوٹ بن جائے۔ ظالم مت بنو، جی فرمایا کہ جو ہے دین کے تعلق سے معاون بنو، مددگار بنو، رکاوٹ نہ بنو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانچویں چیز، ولا تکثر الضحک، ابو ہریرہ کثرت سے ہنسنا، جی اٹھے تو ہنسنا، بیٹھے تو ہنسنا، ہنسنا مشغلہ مت بناؤ، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان پانچ چیزوں کو تم میرے سے لو اور پھر اس پر عمل بھی کرو، اور پھر ان پانچ چیزوں کو امت کے دیگر احباب تک بھی پہنچاؤ۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک ہم ان پانچ باتوں پر بھرپور عمل کے ہمیں بھی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ کل 15 اگست ہے، 15 اگست ہے، اور یہاں بھی مسجد کے سامنے ماشاءاللہ طلبہ کا ایک آدھا گھنٹے کا جو ہے پروگرام ہوگا، 8 بجے اس کا وقت رکھا گیا ہے۔ یوم آزادی، جی یہ 15 اگست کیا ہے، جی اس کی سیرت کو بھی اسی طرح ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنے نسل کو، آنے والے جنریشن کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہوا، انگریزوں کی غلامی سے ایسے ہی اس کو نہیں نکالا گیا، علماء کی اور محب وطن کی بہت سی بڑی بڑی قربانیاں لگی۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے، یہ اس ملک کا نام جہاں ہندوستان ہے، بھارت ہے، انڈیا ہے، اس میں سب سے بہتر نام ہندوستان، یہ اصل میں جی نسبت کی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بہو کا نام ہندا تھا، الہند تھا، اسی کی طرف نسبت کر کر یہ ہند ہے، اور پھر وادی سندھ، وادی ہند کہہ کر بھی نسبت کی گئی ہے۔ اور صحیح معنوں میں دیکھا جائے اس زمانے کا ہندوستان، جب بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، سری لنکا سب ملا ہوا تھا، سب سے پہلے دار البشر یہ ہندوستان ہے۔ کیا مطلب دار البشر؟ یہ آدمیوں کا گھر۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ ملک سری لنکا جب ہندوستان سے ملا ہوا تھا، فرمایا اس سرزمین پر اترے، اور فرمایا ایک طرف سے دار العبادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آیا تو عبادت بھی کی، تو گویا یہ ملک سب سے پہلے عبادت گاہ ہے۔ آدم علیہ السلام آئے تو اذان دی، تو دار الاذان بھی یہ ملک ہے، اور پھر اس ملک پر مسلمانوں کی حکومت رہی، علماء کی حکومت رہی، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت رہی، اور فرمایا درمیان میں ایسٹ کمپنی انڈیا کے نام سے انگریزوں نے آ کر اس ملک پر 90 سال تک اس ملک کے باشندوں کو غلامی میں رکھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ان کے اس فتوے پر کہ ملک پورا ہندوستان جو ہے وہ انگریزوں کے قبضے میں جا رہا ہے، آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا، دار الحرب بن چکا ہے۔ فرمایا اس کے بعد ایک لمبی داستان ہے، اب وہ کہنے کا موقع نہیں ہے، اور فرمایا کہ جو ہے یہ پورا مجمع علماء کرام کے تقریباً 90,000 کا مجمع فرمایا پھانسی پر چڑھایا گیا اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ ارے اس ملک کا جو ترنگا ہے، جو جھنڈا ہے، اسے ماشاءاللہ سینچنے والی اور اسے اس ترنگے کو بنانے والی ایک مسلم خاتون ہے، ایک مسلم عورت ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے آج حقیقت پر
تاریخ پر ایسا پردہ ڈالا جا رہا ہے، ایسا پردہ ڈالا جا رہا ہے، ہماری بلی ہمنچ میوں کر رہی ہے۔ الٹا جی کوتوال چور کو ڈانٹنا تھا، چور الٹا جو کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے۔ لال مسجد کے سامنے جس لال قلعے پر کھڑے ہو کر آج کا وزیر اعظم جی اسپیچ دیتا ہے اور جھنڈا لہراتا ہے، وہ کسی اور کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ بھی مسلمانوں کی دین ہے۔ انڈیا گیٹ پر جا کر دیکھ لو، سووں کے نام ان شہدائے ہندوستان کے آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے میرے بزرگوں، اس ملک کی آزادی ایک نعمت ہے۔ آج ملک پر طرح طرح کے حالات ہیں۔ حدیث کو دیکھا جائے تو حدیث اور قرآن یہی بتاتی ہے مسلمان کے اعمال گرتے ہیں، مسلمان کے اعمال کمزور ہوتے ہیں، تبھی جا کر حالات بھی آتے ہیں۔ اس موقع پر دوستو ہمیں اپنے حالات کو بھی بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ملک کی ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک میں جن اکابرین نے قربانی دی ہے اللہ پاک انہیں خراج عقیدت اللہ پاک انہیں عطا فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، اس ملک کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جو حضرات سنت نہیں پڑھنا چاہیے۔